درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وسلم واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ 11:15 بج چکے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان کے مختلف شہر صوبوں اور علاقوں میں اس وقت جلسہ جو ہے بام عروج کی بلندیوں سے ٹکراتا رہتا ہے، اور اس وقت جلسے کی حالت تو نہیں کہوں گا، کیونکہ جلسے کی حالت تو ایک صاحب عرس کے ہاتھوں میں ہے اور محفل مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے جلسے کی حالت تو بہت اچھی ہے، آپ کی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اور پہلی دفعہ اس جلسے میں حاضری کی سعادتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ منبر ناز پر جماعت اہل سنت کی ایک باوقار معظم اور محتشم ذات گرامی، ملک ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اردو سلیقہ مند سننے والے لوگ جن کے خطاب کو سنتے ہیں اور بحیثیت خطیب جن کی شہرتوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے، جن کی فکروں کا سائبان بڑا گہرا ہے، جن کی خطابت کا منارہ بڑا وسیع سے وسیع تر ہے، مگر حاضرین سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، اور شاید شاعر مشرق حکیم الامت نے قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ جس انداز میں کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، یہ عجب سا ماحول ہے، یہ عجب سا مزاج ہے، یہ عجیب سی سوچ ہے۔ دیکھیں، تکلیف اس سے نہیں ہے کہ آپ کم آئے ہیں، بالکل خدا گواہ اس سے بالکل تکلیف نہیں ہے۔ ہر دن ہر شہر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جلسے پڑھتے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے کانفرنسیں ہوتی ہے، اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کم ہے، تکلیف اس بات سے ہے کہ آپ سے زیادہ میدان میں لوگ گھوم رہے ہیں۔ ایک عورت آئی بیچاری چیختی چلاتی، پورا کا پورا میلہ اس کو دیکھنے کے لیے آ گیا، اور سید عالم کی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، ان کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارے چہرے اتنے پزمردہ ہیں۔ دوستو، حالات اور وقت بالکل اس کی غمازی نہیں کرتا ہے۔ علامہ سلطان رضا صاحب قبلہ جیسی باوقار شخصیت منبر ناز پر جلوہ گر ہے، اور یہی آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد ہمارا حال رہا ہے کہ کبھی بھاگلپور، کبھی میرٹھ، کبھی تلنگانہ، کبھی گودرا، کبھی مظفر نگر، کبھی دادری، کبھی بابری، اور کبھی 3 طلاق، کبھی NRC، کبھی CA، اب حرمت رسول کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اب اس سے برا دور اور کیا آئے گا اس ہندوستان میں؟ اس سے برا دور کیا آئے گا؟ بھاگلپور میں مارا گیا، صبر کیا، دادری میں مارا گیا، صبر کیا، بابری کو لیا، صبر کیا، مگر ایک مقام ایسا جہاں ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے، وہ ہے عظمت رسول، جان ہے عشق مصطفیٰ۔
روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں یہ حالات ہمارے ہو گئے بس 4 مصرع سنیے اقبال کا اور شاید پورے حالات کی غمازی ہو پورے حالات کسی نے اقبال سے پوچھا کہ اس قوم مسلم کو مارنے کا کیا طریقہ ہے اس قوم مسلم کو کیا طریقہ ہے کہ قوم مسلم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے اس کے وجود کو زمیں بوس کیا جا سکتا ہے کیوں اور یہ سوال کیوں آیا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال اس وقت کیمبرج میں پڑھا کرتے تھے دور تھا وہی دور تھا جب دلی سے ہوتے ہوئے وہ کیمبرج گئے تھے اور کہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا کر کہ شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے جب پہنچے دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کا عجب طریق ہے آپ مسلمانوں کا عجب ماحول ہے آپ مسلمانوں کے عجب حالات ہیں آپ 313 پر ہو کر کے بدر میں ہزاروں پر بھاری پڑ جاتے ہیں آپ خندق میں بھاری پڑ جاتے ہیں آپ خیبر میں بھاری پڑ جاتے ہیں حضور کے بعد کربلا میں آپ بھاری پڑ گئے حضور کے انتقال کے 82 سال کے بعد 17 سال کا کڑیل نوجوان طائف میں پیدا ہوتا ہے اور 17 سال کی عمر میں سندھ میں اسلام کو لے کر کے آ جاتا ہے جسے دنیا محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے آپ کیوں اس طرح چھاتے جاتے ہیں آپ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے سنو اقبال نے شاید اسی وقت کے لیے کہا ہوگا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دے تو چاہتا ہے کہ یہ قوم مر جائے اس قوم سے سینے سے بس مصطفیٰ کا عشق چھین لے یہ قوم خود بخود مر جائے گی آج نرسمہا نند جیسا رزیل نہ جانے پورے محلے کی کاوشوں کا نتیجہ آج اس پیغمبر محسن انسانیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے جس کی کرداروں کی قسمیں لوگ کھایا کرتے ہیں اس وقت کے ابو جہل ابو لہب بھی جن کی خود بذات زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا پایا لیکن آج دیکھیے کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہاں کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے آپ بیٹھیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا